بہت دھیان سے سنیے، جو بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں، نوجوان کیا بلکہ بوڑھوں کو بھی شوق ہوتا ہے، یہ جو کرسمس کے دن آتے ہیں اور پھر پہلی جنوری والی رات، اس کے اندر بہت غفلت کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ دسمبر کا آخر اور پھر یہ جو جنوری کی رات شروع ہوتی ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے، عیسوی سال، تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک عالمی آفت ہے۔ بھئی اس کے اندر ہمارا کیا تعلق؟ غفلت میں وقت کو گزارنا، پھر نوجوان لڑکے لڑکیاں اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے تہواروں کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں، اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، اور جو ہے پھر رات رات بھر جاگنا، یہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ٹی وی کے اوپر دیکھنا، یہ چیزیں، اس میں کئی گناہ اور خرابیاں ہیں۔ پہلا گناہ تو اس میں یہ ہے کہ بھی سب لڑکے لڑکیوں کی تصویریں دیکھی جاتی ہیں، جس کو قصدن دیکھنے کا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد عورتوں کی تصاویر بھی دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد شرابیں وغیرہ پی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد نمازیں چھوٹتی ہیں، پھر اس کے بعد اگر کسی نے نماز پڑھ بھی لی تو جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھنا ان کھیلوں کے اندر، اس میں ٹی وی کا کھیل بھی آ گیا، کومنٹری سے دلچسپی رکھنے والے بھی آ گئے۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بکھرے موتی جلد اول صفحہ 68 اور صفحہ 68-69 پہ لکھا ہے۔ اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ کرسمس منانا اور یہ راتوں کا منانا یہ نہیں۔ بھئی اگر چھٹی ہے آپ کے دفتر میں، اللہ کے راستے میں نکل جائیے۔ اللہ کے راستے میں نہیں نکل سکتے تو کم سے کم جو ہے گھر پر اپنے بھی بچوں کے ساتھ رہیے، لیکن ان کے ساتھ شریک ہونا یہ ہمارے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اندر اپنے آپ کو داخل نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو بچائیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے، کہ یہ کرسمس کے دنوں کے اندر اور ان راتوں میں خوب شرابیں پی جاتی ہیں اور خوب اللہ کے احکامات توڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا حکم جب توڑا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہوتا ہے وہ جوش میں آتا ہے، اور جب اللہ کا خدا نخواستہ اللہ کا غصہ بہت جوش میں آیا اور کوئی عذاب کی شکل آئی تو بھائی ہمارے بچے بچیاں بھی شریک ہو جائیں گی، اس میں وہ عذاب ان کو بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو ایسے مجلسوں میں کیوں جانا؟ ایسے مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اگر بچے جاتے ہوں تو ماں باپ ان کو سمجھاویں۔ گھر پر بہت اچھا تو یہ ہے کہ عشرے کی جماعت میں نکل جاؤ، 3 دن کی جماعت میں نکل جاؤ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں نکل سکتے تو کم سے کم جو ہے اپنے دن کے کام میں لگو، کسی اللہ والے کے مجلس میں بیٹھ جاؤ تو کچھ نہ کچھ سیکھنے مل جائے گا آپ کو۔ اب جو ہے آج میرے ساتھ یہ چونکہ بہت ضروری تھا کرسمس کے متعلق کہنا، اور یہ خاص طور سے یہ راتوں کے اندر، یہ جب جنوری کی یعنی دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے تو وہ رات مستقل منائی جاتی ہے، سب لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ ارے بھائی ایک بات تو یہ ہے کہ بھی ہماری شریعت کے اعتبار سے تو ہمارا سال پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بھی وہ گناہوں کے اندر ہمیں کیوں شریک ہونا ان لوگوں کے ساتھ؟ بھی وہ شرابیں پیے تو کہ خدا نخواستہ ہمارے بچے بچیاں بھی جا رہی ہیں، ایسی دوستیاں مناسب نہیں ہیں۔ دوستیاں اچھوں کے ساتھ رکھیے۔ اب ایک دعا میرے ساتھ خالی پڑھ لیجئے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی، اور پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اے اللہ مجھے پاک صاف روزی دے، اور اے اللہ مجھے اچھی جگہ استعمال کر۔ اس کا یہ دعا مانگو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بری جگہ اللہ استعمال نہیں کرے گا۔ یہ دعا مانگو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ برا لقمہ جو ہے پیٹ میں نہیں داخل کرے گا۔ ہاں دعا مانگو اللہ کہ اللہم ارزقنی طیبا
واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے اچھی پاک صاف روزی دے، اور اے اللہ تیرے دین کے اور اچھے کاموں کے لیے تو مجھے استعمال کر۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔